یہ کاٹ چھاٹ جو ہم کرتے رہتے ہیں اپنے آپ، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو برباد ہو اسلام تو محبت ہم نے کی ہے یا تعلق رشتہ جڑا ہے، امید ہوئے ہیں تو ہم ہو گئے، اور اس میں اپنے آپ یہ سوچتے رہنا توجہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، یہ کاٹ چھاٹ ہے۔ اس کی مثال میں نے ایسی تھی کہ کپڑے سینے کے ارادہ اور کیسی سے کاٹتے چلے جا رہے، ارادہ تو یہ ہے کہ دامن سے لپٹیں گے، اور دامن ہاتھ میں آیا تو اسے برید کر رہے، یہ سوچنے چھوڑ دیں کہ مرشد سے میری محبت میری طرف سے کس سطح پہ ہے یا ان کی توجہ کس سطح پہ ہے، یہاں ترازو نہ لگائیں، یہ صرف آرزو لگائیں، آرزو کریں، شجرا پڑھیں، نام لیتے رہے، اونگ آ جائے اونگ آ جائے، منہ سے روزنی کی طرف بیٹھے ہو، اس کے بعد اپنے خیالات میں آ گئے، آگے چلے جا رہا ہے، لیکن شجرا پڑھنے کا معمول فجر کے بعد اس وقت آپ پاس نہیں، نام لے با رہے ہیں اپنے بزرگوں کے، یہ نام ہی وظیفہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کسی مقام پر ہوتا ہے اور وہ اپنا حق پہچانتا ہے تو خوبصورتی سے طلب بھی کرتا ہے، جیسا کہ تلاوت کیا یوسف علیہ السلام، میں حفیظ ہوں لیکن یہ طلب کی ہے اس میں خدمت ہے، قوم کی، ملک کی، سلطنت کی جذبہ خدمت کا ہونا چاہیے، اور جو بینا نظر والے ہوتے ہیں وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی ذمہ دار ملے تو اس کو سپرد کرے تاکہ وہ آگے بڑھے، مگر لیکن بادشاہ یوسف علیہ السلام سے نہیں کہا کہ میں فلانے کی چابی تمہیں دیتا ہوں، اس لیے وہ بادشاہ تھا، یعقوب علیہ السلام نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام تو بچپن سے جو ان کو چاہتے تھے، ان کی خوبصورتی اسے نہیں چاہتے تھے، وہ ان میں نور نبوت دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ میرا جانشین یوسف ہوگا، لیکن کب ہوگا کہ مراحل سے گزر کے بات سامنے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا عظیم منظر قرآن نے پیش کیا کہ اس سے پہلے اس کے بعد کہیں نظر نہیں آتا کہ ماں باپ تعظیم سجدے میں گرے، بھائی سجدے میں گرے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ بھی صبر جمیل، اس طرف سے صبر جمیل تو اس طرف سے بھی کچھ کم صبر نہیں، بلکہ جان کے انجان بننا، پہچان کے نہ پہچاننا، اللہ اکبر۔
تھوڑی سی لفظ تو صحیح نہیں ہے، تھوڑی سی منافقت، قدر پوشی بعض دفعہ پیروں کو مریدوں کے درمیان کرنی پڑ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ آگے کچھ کہتا ہے، اس کے بعد میں کچھ کہتا ہے، وہ جانتے ہوئے کہتے ہیں اچھا ایسا جانتے ہیں لیکن نہیں وہ تمہارے بہت اچھی ہدایت دے رہا ہے، حالانکہ وہ معاف کرے تو تب جا کے سب ملتے ہیں اور دور والے آتے ہیں اور آ کے پھر آتے ہیں، جب انہیں کچھ ملتا ہے تو پھر آتے ہیں اور والدین کو لے کے آتے ہیں، اور بھائی سے اتنا برداشت کہ وہ جب بھائی پہ الزام لگا تو ایک بھائی نے یہ بھی کہہ دیا ہاں یہ چوری کر سکتا ہے، ان کے سکے کیونکہ ان سے پہلے ان کے ایک اور بھائی تھا وہ بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ میں ہوں، سب کی برداشت کی انتہا ہے۔ اتنا ضرور پیدا کرو تب امید رکھو کہ گھر میں سکون رہے، بھائیوں میں محبت رہے کہ تم پہ بھائی الزام لگا رہا اور تم برداشت کر رہے اور دوسرے بھائیوں کو بجانے کی کوشش کرتے رہو، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان کو دو۔ حیات کی روشنی میں تھوڑی سی تھوڑی بہت کی تو وقت کافی ہو گیا ہے اور میری طبیعت بہت زیادہ سانس کے معاملے میں بھی اور وضو کے معاملے میں ذرا وہ ہے اتنا وقت ہو گیا۔ میں جی آپ بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بزرگ کے پاس گئے 2.5 میٹنگ، 2.5 ملاقات، تو یہ 2.5 ملاقات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا لیا اور کیا دیا اور کیسے لیا اور کیسے کیا؟ الحمد للہ آسان ہی پہلی سے نعمت کو درست کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے موقع دیا اور بڑے کاملین سے ملاقات کریں، ماں باپ میرے ماں باپ پڑھے لکھے درجہ نہیں، لیکن میری سب سے بڑے دانش پہلے مرشد میرے والد، میری پہلی معلمہ میری والدہ، اللہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے کیا کچھ بھی ہو اللہ کبھی کچھ کر دیتی تھی کبھی کچھ کر دیتی، اکثر رات کر کرتی فلم یہ تو ضرور شریک ہوتے ملک میں ولم يكن له ولي مرشود وكبره تكبيرا الله اكبر سبحان اللہ سبحان اللہ وکبرہ تکبیرا سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے کسی کبھی اس کی سپردگی میں دیں اور بچے کے ذہن بھی رہنا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يصل وكبر الى الله، اس کا اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے اور کسی بھی کمزوری کی وجہ سے اس نے اپنا کسی کو دوست نہیں بنایا ہے۔ ملک جو دیے ہیں وہ مالک ملک اس نے عطا کیے ہیں، اور دوست بنائے ہیں تو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اس کی عزت ظاہر بندوں کے درجات کی بلندگی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے کرایا ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی امت کے اولیاء جو ہیں وہ آپ کی صفات ہیں. جھلملاتے ہوئے کرتا ہوئے صفات کا مظہر بھی میں کہتے ہوئے اللہ اور میرے نیاز کیا نا کہ حضور کی ناموں سے رسالت سنا اس کا فیصلہ عدالت کبھی نہیں کیا, ہمیشہ غیرت میں کیا. عدالت کے بہر ناموں سے رسالت سے ناموں سے رسالت کے بھر عدالت سے نہیں ہے. میرے ہاتھ میں مجھے پہلے تلوار دے دو پھر یہ سوال کرو. بلا ہو گیا مجھے لیکن بچپن میں اکھاڑے میں کیوں گئے, تلواریں کیوں اٹھائی تھی, تنابوں کو کنارے کیوں لگائے تھے, یا حسین کنارے کیوں لگائے تھے, اسی لیے لگائے تھے. جب کوئی مسئلہ آئے جان بیٹا خلافت پہ دے دو, آج کے نانا سے جان بیٹا رسالت پہ دے دو. اور الحمد للہ ایسا نہیں, ملاقات بزرگوں سے ماں باپ یہ کہنا ہے ہمیشہ اللہ سے ملتے ہیں. مریض ہو گئے بچپن میں شادی ہو سکتی تو ایک صورت کو نگاہوں نے اپنائی ہوئی تھی, لیکن اس صورت سے بھی بس تعارف نہیں, گہرائی میں تعارف نہیں تھا. ایک بزرگ ہے آہستہ آہستہ لیکن ہم نے شہر زندگی سے لوٹا ہوں, یا شہر زندگی میں بھی جب بزرگ ملے ہیں تو پہلی نظر میں یہ ہے نا انسان کو پتہ چل جاتا ہے اور محسوس ہو جاتا ہے, پھر اس پہ خود ہی پردہ ڈالتا رہتا ہے. سورج تو وقت نکلتا ہے چمکتا ہے, اپنی چھتیں ہیں اپنے سائبان نکل کے دیکھو تو 2-2.5 گھنٹے 2-2.5 ملاقات کی تو سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فجر سے لے کے 2.5 گھنٹے بہت کافی ہے. آپ کی ہڈیاں مضبوط کر رہی ہیں, جسم کو توانائی دینے کے صبح کی, اور وہ کرن چھپتی بھی نہ ہو, صرف سورج نکلنے کا جو زرد رنگ ہے وہ آنکھوں کو وہ نور دیتا ہے کہ وہ نور پھر اور نور دیکھنے لگتا ہے. اور وہ مشکل سے 3 منٹ ایسا ہوتا ہے. ایسے اللہ عنہ کے چہرے آفتاب ولایت ہوتے ہیں. 2.5 گھنٹے مل جائے تو بہت. 3 منٹ ابھی وہاں سے کرن نہ نکلی ہو, صرف علی کے چہرے پہ نظر پڑے اور آپ کی نظر خالی ہو تو پھر یا اللہ یا نور یا نوری وظیفہ پڑھنے کو نہیں چاہتا ہے. اللہ والے مجھے کیسے کروں, بات بتاتا ہوں. ہاسپٹلوں میں لوگوں کو لے کر آیا,
یا قاری شمس صدیقی حضرت حیات تھے اس وقت، تو جمعہ پڑھنے وہاں تو بہت سوٹ بوٹ میں پھرتے تھے اور لمبا کرتا بھی تھا، کسی اور چکر میں پہن لیا تو بچوں نہیں ملی۔ ایک دن میں مرشد کا کرتا رکھا ہوا تھا، 30-40 سال پرانا، وہ میرے بڑے ابا نے جیسا پہن کوئی پہن لیا کرو، یہ مجھے نہیں آئے گا سوچا، لیکن ایک دن میں کرتا پہن کر قاری صاحب کے چلا گیا، نماز محفل ہوتی تھی تو سیڑھیوں پاس میں بیٹھ جاتا، جب وہ کرتا پہن کے گیا قاری صاحب نے دیکھا تو خدا کے اپنے پاس بٹھا بہت سیدھا کرتا تھا، ویسے کہتا ہوں اس کی کرامت کے لیے آ گیا، پھر کمرے میں دیکھ وظائف کریم ان کے اولاد وظائف پیجراتی صاحب سامنے مسجد میں اللہ کے ولی مولوی صاحب، میں دوستوں کو لے کر آیا کہ چلو آج جمعہ کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کو بھی ذوق شوق اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہونا ہوگا، کیونکہ یہ گفتگو آپ سب کے سامنے بہت ہو چکی ہے کہ اللہ موجود ہے اور اس کے سوا سب کچھ باطل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، سب کچھ بھی آپ ہی ہے، اللہ بھی ہے، لیکن بھی فصل یہ ہے کہ اس کے ظہور سے شہود ہے، اللہ کا وجود ہے، پھر وہ جو ظاہر کرتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، وجود کے ظہور سے شہود ہے، اور جیسی تجلی وہ ظاہر کرے گا وہ ویسے مشاہدہ ہو، ویسے مشاہدہ۔ میرا ہم وہاں پہنچے، راستے میں ضرور بیان کرتا ہوا کیا اللہ کا قرب ہے، مسجد داخل ہوا وہ بیان یہ کر رہے تھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یقین مانے انہوں نے قریب کہا تو ایسا لگا اللہ کی قربت کا احساس پیدا ہو گیا دل میں، پھر آتے جاتے رہے سوال جواب، ان کا احساس ہوا اس جمعہ یہاں جمعہ وہاں جمعہ یہاں، کئی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ حکومت کے خلاف ہو رہی ہیں، میں پیٹرول پمپ تک آیا، میں نے گاڑی سے ہاتھ نکال کے میں نے کہا اللہ میں جمعہ پڑھنے کہاں جاؤں، یہاں جاؤ سیاست ہے یہ ہے سارے، پھر الحمدللہ وہ مولانا جو بدی تھے عقیدہ اچھا میرا شاہ بتائی ان کے ذریعے میں عبداللہ شاہ صاحب لیکن سے دور بھائی صاحب، لیکن 2.5 گھنٹے یا 10-15 منٹ والے ایسے تھے کہ بندرول شہر کی زندگی مسجد نماز کی عادت ہو گئی تھی، کچھ نماز سے مطلب ساتھ پہ آپ بیان کیا کریں، میں نے کہا میں کیسے بیان کروں، اور پھر دین کے معاملے میں سب سے آسان ہاں یہ لوگ جو ڈرامے افسانے لکھتے دکھاتے گھنٹوں کہتے ہیں آپ کو کچھ اپنی طرف سے کہنے ہی نہیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ سنا دیں، آپ کو تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، لیکن میرا
ایک رات میرے یہاں رہے، لیکن وہ حالت ان کی ایسی تھی تو بیچارے اس سیٹ کا ٹنکی موٹر ٹینک کا ہے سیڑھی کی جگہ سونے کو دی گئی، کیونکہ وہ ایسے محسوس ہو رہے تھے. یہ ایک جملہ وہی بیان کریں مگر بیان اور مذہبی محفل میں اور دین کی بات ہے کہ یہ تو آسان ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بزرگ کی باتیں کو سنا بس تمہارا سلطان صوفیہ سلطان شاہ صاحب شاہ گوا صاحب کہتے ہیں ہمارے دربار سے کسی نے فیض حاصل کیا ہے ہمدردی تعلیم ان سے بھائی ملاقات ہے. پہلی دفعہ حاضر ہوا ساتھ تو وہ ذکر کر رہے تھے، اندھیرا بھی تھا ذکر بھی کر رہے تو ذکر کی گونج تھی، خوبی گونج تھی نا ایسی تھی جیسے کوئی شیر بول رہا ہے. اور دوسری جمعے کو تعلق لمبا کرتا ہوا نہیں ہوتا پھر تعلق کرایا وہاں قادری کہا کہ اچھے اٹھا کے دے دو. اب میں ڈرامے نے کہا کیا دیکھیں گے؟ میں نے کہا آپ خیال فرمائیں کہ سارا بہبود ہے کہ خود کا ماما یہ سارا میرا جو ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ بہبود ہے. اصل تو نظر بھی نہیں آتا نا، جڑ نظر نہیں آتی، جڑ اندر ہے. میں نے کہا یہ بہبود ہے تو ہمیشہ لوگ ہنس دیے تھے، مذاق سمجھے. انہوں نے مسکرا کر بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ جس کی خاطر ہے اسے بہت پسند ایسا احساس ملا کہ جس کی خاطر ہے اسے بہت پسند ہے. لیکن آپ کے جملے نے کہ آپ خیال نہیں فرمائیے گا، مجھے ایک بات یاد دلا دی کہ میرے نانا مجھ سے پہلے کرتے تھے اور کچھ تلاش کر رہے تھے. تو میں پہنچا، میں نے سلام کیا، امید کرتے کون ہو؟ تو میں نے یہ جملہ کہا تھا آپ خیال فرمائیے کہ میں کون ہوں؟ آپ بتائیے آپ ڈھونڈ کیا رہے؟ تو کہنے لگے میں ابھی بھی تو یہی تھا. یہ پھر میں نے میاں صاحب نے کنفرم کیا کہ روحیں چلی جاتی ہیں پھر اور واپس آ کے اکثر ڈوب بھی جاتی ہیں کس میں جگہ میں تھی. تیسری بار پھر ایک آدھی ملاقات سلام دعا تو بغیر محبت سے سلام کیا کرتے سلام سلام پہل کرتے، مگر جس کی خاطر ہے اس کو بہت پسند ہے، بہت کافی. تو عالمی عبد الرشید صاحب کے ساتھ حیرت 35 سال 30 سال اور 20-25 سال اور لگتا ہے 20 گھنٹے ہلکی ہلکی بات ہے، اشارے بس. جاتے جاتے لگ رہا تھا کہ کہنے میں کیا کرتا ہے. جب کرسی پہ اٹھائے جانے لگے تو میں ادھر کے پوچھا کیا بیٹھے سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف کرے، کچھ معاف کے وہ دیکھ کیا چاہتے ہو یا کہیں نہیں کوئی ذمہ کچھ کام لگا دیا کچھ کرے. میں نے کہا تو
ہم تشنا کہاں جائیں اور پی کر بھی کہاں جائیں. کہنے بھی ٹھیک ہے. تو اب وہ آنکھیں رکھتی ہیں تو بچہ جواب دیتے ہیں. ان کا سوال دیا نشان اور پھر میرا کہنا کہ ہم تشنا کہاں جائیں پی کر بھی کہاں جائیں. ہم میں سے نہیں ہے جو اشعار پڑھتے ہیں کہ دودھ دے دو دودھ دے کے ڈال دو تو چلا جاؤں گا. میں کہتا ہوں ایسے پڑھا کروں حاجت دودھ دے دو میں کہاں جاؤں. آپ دے دیں تو میں کہاں جاؤں. تو یہ باتیں ہیں لیکن یہ تو میری اور بزرگوں کی باتیں ہیں. جنہیں خبر ہوتی ہے وہ تو گوشہ نشین ہو جاتے ہیں, کہیں کسی بنگلے میں چھپ جاتے ہیں, کہیں کسی گھر میں چھپ جاتے ہیں. جنہیں خبر نہیں وہ سارے جہان میں شور مچاتے پھرتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہر طرح کے لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان شور مچانے والوں نے بھی کوئی کام کا ہوتا ہے, خاموش رہنے والوں میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ بھی ہوتا ہے. جہاں تو ہمیں تو جہاں وہ پہنچاتے تعلق دلا دے اس کا علم سمجھنا چاہیے. اور کچھ ملتا ہے یا کچھ کی بات سمجھ میں آتی ہے اور ملتا کیا سب سے بڑی بات تو تعلق ہے شجرا ہے جو ہم تک پہنچا. ہم نے ہاشمی صاحب تک پہنچا, ابھی ہاشمی صاحب اور میں نے تو اپنے مریدوں کے بیان کے حوالے کیا کہ وہی اور ہم سب کی بھائی ہیں. ہمارے پیر واسطہ ان کے والد سے آدھی ملاقات مسجد میں ہوئی, لیکن ابھی تک میرے آنکھوں کا چہرہ بھی اور وہ کہ نشمندی کہاں سے قادری صاحب کے والد سے اللہ اور کتنے دن باتیں کرتے ہیں آپ کے والد, بولتے ہی نہیں, بہت کم بولتے ہیں. ابھی ان کا چہرہ میری نگاہوں میں ہے. پوچھنا تو ہمیں آپ کو یہ چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں جو تعلق مل گیا ہے اس کو برقرار رکھیں. اللہ مجھے بھی صحت دے ملا ہے کہ یہ مکان ہمارا ہو جائے, یہ آپ سب کا آستانہ ہو جائے, جاری ساتھی رہیں, ملنے کا ہم بہانہ رہے. یہ آخری سوال, بعض پیر بھائی فکر مند رہتے ہیں کہ جب تک یہاں ہیں تو بڑی کیفیت